السلام علیکم ناظرین، ٹی سی این ایکسکلوزیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید حیدر شاہ۔ ناظرین، پاکستان میں پولیو کا خاتمہ ایک پیچیدہ اور مستقل جاری رہنے والا عمل ہے جسے عالمی اور مقامی اداروں، حکومت اور کمیونٹی کی مشترکہ کوششوں کے بغیر مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ دہائی میں پولیو کیسز میں نمایاں کمی آئی ہے، لیکن مکمل خاتمے کے لیے اب بھی کئی چیلنجز باقی ہیں۔ 14 جون 2025 کو کراچی سے ایک تشویشناک خبر سامنے آتی ہے جس کے مطابق ملک بھر کے 47 ماحولیاتی نمونوں میں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ یعنی WPV1 کی تصدیق ہوئی۔ پاکستان پولیو ایریڈیکیشن پروگرام نے رپورٹ کیا کہ مئی 2025 میں 116 انوائرمنٹل سیمپلز جمع کیے گئے، جن میں سے 47 میں WPV1 پایا گیا، جبکہ 69 نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق نہ ہو سکی۔ یہ نمونے سیوریج کے پانی سے حاصل کیے گئے جو وائرس کی گردش کا پتہ لگانے کا ایک اہم ذریعہ قرار دی جاتے ہیں۔ متاثرہ اضلاع میں سندھ کے 14، خیبر پختونخوا کے 8، بلوچستان کے 6، پنجاب کے 4، گلگت بلتستان کا 1 اور اسلام آباد کا بھی 1 ضلع شامل ہے۔ سندھ میں کراچی کے مختلف علاقے جو تاریخی طور پر پولیو کا گڑھ رہے ہیں سب سے زیادہ متاثر رہے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں بنو اور اکزئی ایجنسی اور جنوبی وزیرستان جیسے سرحدی علاقے حساس ہیں، جبکہ بلوچستان میں کوئٹہ اور چمن میں کم ویکسین کوریج اور سیکیورٹی مسائل چیلنجز ہیں۔ پنجاب میں لاہور اور راولپنڈی جیسے شہری علاقوں میں وائرس کی موجودگی شہری آبادی کی کثافت کی وجہ سے خطرناک قرار دی گئی، اور گلگت بلتستان کا 1 ضلع اور اسلام آباد کا بھی 1 ضلع مثبت نمونہ علاقائی پھیلاؤ کی نشاندہی کرتا ہے۔ پروگرام نے خبردار کیا کہ WPV1 بچوں کی صحت کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے، کیونکہ یہ ایکیوٹ فلیکسڈ پیرالسس یعنی AFP کا سبب بن سکتا ہے جو مستقل معذوری یا موت کا باعث بنتا ہے۔ والدین سے بارہا اپیل کی گئی کہ وہ اپنے بچوں کو بار بار اورل پولیو ویکسین پلائیں۔ پاکستان میں پولیو کیسز کی تعداد میں گزشتہ دہائی میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔ 2015 میں 306 کیسز رپورٹ، 2016 میں 20، 2017 میں 8 اور 2018 میں 12 تک کم ہو گئے، مگر 2019 میں کیسز کی تعداد بڑھ کر 147 تک دوبارہ پہنچ گئی۔ 2020 میں کیسز کی تعداد بڑھ کر 147 تک پہنچ گئی، لیکن پھر 2020 میں 84، 2021 میں صرف 1 اور 2022 میں 20 تک محدود رہی۔ ناظرین، 2023 میں 6 کیسز رپورٹ ہوئے، لیکن 2024 میں یہ تعداد ڈرامائی طور پر بڑھ کر دوبارہ 74 تک پہنچ گئی۔ ناظرین، 2025 میں اب تک 10 کیسز تاحال رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں 5 خیبر پختونخوا، 4 سندھ اور 1 پنجاب سے ہیں۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ پولیو وائرس اب بھی ملک کے مختلف حصوں میں موجود ہے اور ویکسینیشن مہمات کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اب پولیو کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ پولیو یا پولیومیلائٹس ایک وائرل بیماری ہے جو بنیادی طور پر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہ فیکل اور اورل راستے سے پھیلتی ہے، یعنی آلودہ پانی یا خوراک کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ 1980 کی دہائی سے پہلے پولیو عالمی سطح پر لاکھوں بچوں کو مفلوج کر رہا تھا، لیکن 1988 میں گلوبل پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو یعنی GPEI کے آغاز کے بعد اس میں 99.9% کمی آئی۔ مگر ناظرین، بدقسمتی سے پاکستان اور افغانستان اب بھی وہ 2 ممالک باقی رہ گئے جہاں WPV1 کے مقامی منتقلی جاری ہے۔ پاکستان میں پولیو کے خلاف منظم کوششیں 1974 میں ایکسپینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن EPI کے آغاز سے شروع ہوتی ہیں، جب ہر سال تقریباً 20,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے تھے۔ 1994 میں پاکستان پولیو ایریڈیکیشن پروگرام کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد GPEI کے تحت پولیو کا مکمل خاتمہ تھا۔ 2000 کی دہائی کے اوائل میں یعنی 2001 میں 27 ملین بچوں کو ویکسین دی گئی اور کیسز کی تعداد سینکڑوں تک کم ہو چکی۔ تاہم ویکسین سے متعلق غلط فہمیوں، سیکیورٹی مسائل اور بنیادی ڈھانچے کی کمی نے پیش رفت کو متاثر کیا۔ پولیو کے خاتمے کے لیے متعدد عالمی اور پاکستانی ادارے سرگرم ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO پولیو ایریڈیکیشن کے لیے تکنیکی رہنمائی اور انوائرمنٹل سرویلنس کے نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ یونیسیف ویکسینیشن مہمات کے لیے لاجسٹک سپورٹ، والدین کی آگاہی اور کمیونٹی کے شمولیتی پروگرام چلاتا ہے جس میں GPEI، یونیسیف، WHO، روٹری انٹرنیشنل اور CDC شامل ہے۔ ناظرین، 1988 سے فنڈنگ اور حکمت عملی کی فراہمی کا سفر اب تاحال جاری ہے۔ پاکستان پولیو ایریڈیکیشن پروگرام حکومت پاکستان کا کلیدی ادارہ ہے جو ویکسینیشن مہمات، ماحولیاتی نگرانی اور ڈیٹا اکٹھا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ GAVI اور دی ویکسین الائنس پولیو ویکسین کی فراہمی اور مالی معاونت فراہم کرتا ہے، خاص طور پر کم آمدنی والے علاقوں میں۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اربوں ڈالر کی فنڈنگ سے ویکسین ریسرچ اور مہمات کی حمایت کرتی ہے، اور روٹری انٹرنیشنل آگاہی مہمات اور فنڈنگ کے ذریعے مقامی سطح پر تعاون کرتا ہے۔ یہ ادارے مل کر پولیو وائرس کی گردش کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی کامیابی کا انحصار
مقامی کمیونٹیز کے تعاون پر ہے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ GPEI نے 1988 سے 2024 تک تقریباً 18 ارب امریکی ڈالر خرچ کیے، جن کا ایک بڑا حصہ پاکستان اور افغانستان میں استعمال ہوا۔ سعودی عرب نے 2025 میں 500 ملین ڈالر کی مالی معاونت کا اعلان کیا، جو ویکسینیشن مہمات اور نگرانی کے نظام کے لیے استعمال ہوگی۔ جاپان نے 1996 سے 2025 تک 242 ملین ڈالر کی فنڈنگ فراہم کی، جبکہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے 2023 میں 100 ملین ڈالر کا قرضہ منظور کیا، جس سے اس کی مجموعی مالی معاونت 587 ملین ڈالر تک پہنچ گئی۔ یہ فنڈنگ ویکسین کی فراہمی، پولیو ورکرز کی تربیت اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان میں پولیو ایریڈیکیشن کے راستے میں متعدد چیلنجز ہیں۔ ویکسین سے متعلق غلط فہمیاں جیسے کہ OPV کے بانجھ پن کا باعث بننے یا مذہبی طور پر ناجائز ہونے کی افواہات، جیسے کہ اورل پولیو ویکسین کے بانجھ بننے کا باعث یا مذہبی طور پر ناجائز ہونے کی افواہیں، انہوں نے مقامی آبادی میں ویکسین ہیسیٹنسی کو بڑھاوا دیا۔ ناظرین، 2012 سے اب تک 200 سے زیادہ پولیو ورکرز اور ان کے سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر حملے خیبر پختونخوا، کراچی اور کوئٹہ میں پیش آئے۔ 2024 میں خیبر پختونخوا میں 27 حملے رپورٹ ہوئے۔ دیہی اور سرحدی علاقوں میں صحت کی سہولیات اور صاف پانی کی کمی پولیو وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بنی۔ 2022 کے مونسون سیلاب نے بلوچستان اور سندھ میں مہمات کو روک دیا اور 2024 تک کچھ علاقے اب بھی قابل رسائی نہیں ہیں۔ پاکستان اور افغانستان ایک ایپیڈیمیولوجیکل بلاک کے طور پر کام کرتے ہیں، جہاں سرحد پار پر آبادی کی نقل و حرکت وائرس کی منتقلی کا باعث بنتی ہے۔ 2023 میں افغانستان سے YB3A جینیٹک کلسٹر کے وائرسز پاکستان میں بھی پائے گئے۔ پاکستان پولیو ایریڈیکیشن پروگرام نے WHO، UNICEF اور GPEI کے تعاون سے متعدد اقدامات اٹھائے ہیں۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔